بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 380 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز الایقاع علی العاقبین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الايقاع على القدمين فقال هي السنه فقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم۔ طاووس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قدموں پر سرین کے بل بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سنت ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم ایسے آدمی پر یا اس کی ٹانگ پر ظلم تصور کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بلکہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز کے دوران بیٹھنے کی مختلف حالتوں میں سے ایک طریقہ ایقاع کہلاتا ہے۔ احادیث اور فقہی تشریحات کی روشنی میں اس کی دو بالکل مختلف صورتیں ہیں، جن کا فرق جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے اور سہارے کے لیے ہاتھ دائیں بائیں زمین پر ٹیک دے تو یہ طریقہ بالاتفاق ممنوع اور مکروہ ہے۔ اسلام میں اس انداز سے بیٹھنے کو کتے کی نشست سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ نماز کے وقار کے خلاف ہے، اسی وجہ سے اس سے روکا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو کھڑا رکھا جائے اور ان پر وزن ڈال کر بیٹھا جائے، یہ صورت بالکل جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس انداز کو اختیار فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ اس جائز طریقے کو نماز کے کن حصوں میں اپنایا جائے، اس بارے میں ائمہ کرام کے ہاں دو بنیادی آراء ملتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو سجدوں کے درمیانی وقفے یعنی جلسے میں اس طرح ایڑیوں پر بیٹھنا ایک رائے کے مطابق مستحب ہے، جبکہ پہلے اور آخری قعدہ میں ان کے ہاں افتراش یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا یا تورک ہی زیادہ بہتر ہے۔ حنفی مکتب فکر کے مطابق نماز کے تمام قعدوں اور سجدوں کے درمیانی وقفوں میں افتراش کا طریقہ ہی سب سے زیادہ افضل اور موزوں ہے۔ جہاں تک ایڑیوں پر بیٹھنے کا تعلق ہے تو چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کبھی کبھار ثابت ہے، اس لیے اس کے جائز ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، مگر مستقل بنیادوں پر ترجیح پاؤں بچھا کر بیٹھنے کو ہی حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے، جبکہ ضرورت یا کبھی کبھار ایڑیوں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھنا سنت سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ البتہ عام حالات میں پاؤں بچھا کر بیٹھنا ہی سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل طریقہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم، دوسرے ہیں محمد بن بکر البرسانی، تیسرے ہیں حسن الحلوانی جن کا مکمل نام ہے الحسن بن علی بن محمد الحزلی، چوتھے ہیں عبد الرزاق بن حمام، پانچویں ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، اور چھٹے ہیں ابو الزبیر محمد بن مسلم، اور ساتویں ہیں طاووس بن کیسان الحمیری، اور آٹھویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، اخبار اور سماع تینوں طرح کے صیغوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی عبادل اربع میں سے ایک ہیں اور مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔